اس وقت ہم براہ راست آپ کو لیے چلیں گے وفاقی وزیر فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے بعد گفتگو کر رہے ہیں، اپنے دلائل دے رہے ہیں۔ اس ریفرنس کی طرف میں آؤں گا، لیکن میں سب سے پہلے پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ کل جس طرح گلگت بلتستان سے لے کے کراچی تک اور کوئٹہ اور چاغی کے پہاڑوں سے لے کر لاہور اور اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہروں تک جس طریقے سے عوام نے عمران خان کی قیادت کے اوپر لبیک کہا، جس طرح وہ یہاں پر پہنچے، جتنا ایک عظیم اجتماع کیا، پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع کل اسلام آباد میں ہوا، اور آپ نے دیکھا کہ کل اسلام آباد کے در و دیوار لرزا گئے اس عوام کی قدموں کی دھک سے۔ پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ لوگ جو نو کانفیڈنس کی موو کر رہے ہیں یا جو ووٹ ڈالنے جائیں گے، انہیں 10 لاکھ لوگوں میں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ کل کے جلسے کے بعد میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو 20 کروڑ لوگوں میں سے گزر کر جانا ہوگا عمران خان پر۔ جو یہ نو کانفیڈنس کی موو عمران خان کے خلاف کی گئی، ایک عالمی سازش کا حصہ بنتے ہوئے ہمارے لوکل سیاسی پلیئرز نے، جن کا سرغنہ اس وقت مے فیئر اپارٹمنٹس میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ بساط بچھائی۔ یہ عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے لوگوں کے خلاف ایک سازش ہے۔ پاکستان کو ایک مستقل غلامی میں دینے کا ایک پلان ہے، جس کو لیڈ یہاں پہ مولانا فضل الرحمان، آصف زرداری اور شہباز شریف جیسے بونے کر رہے ہیں۔ یہ صرف وہ پتلیاں ہیں جن کے تانے بانے لندن میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ شخص ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر پاکستان کے خلاف اس سازش میں ملوث ہے۔ کل وزیر اعظم نے اس عالمی سازش کا ایک ابتدائی جو دپاچہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جو وقت گزرتا جائے گا، جو معاملات آگے بڑھیں گے، ہم اس عالمی سازش کے جو باقی معاملات ہیں، جو باقی اوراق ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ پاکستان یہ سازش عمران خان کے خلاف نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کے خلاف ہے، پاکستان کو دوبارہ محکوم بنانے کے خلاف ہے۔ جس طرح سے 1930 اور 1940 میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک بین الاقوامی استعمار کے خلاف جنگ لڑی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے خلاف، ان کے بھی پروردہ مکمل طور پہ یہاں ہندوستان میں بیٹھے تھے۔ قائد اعظم نے یہ دو رخی لڑائی لڑی تھی، ایک یہاں ہندوستان میں بیٹھے ہوئے پروردہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے پروردہ لوگوں کے خلاف، اور ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے اوپر۔ اسی طرح انہی قدموں کے اوپر چلتے ہوئے آج عمران خان بھی یہ دو رخی لڑائی لڑ رہے ہیں، جہاں پہ وہ ایک مقامی اسٹیبلشمنٹ کے، مقامی جو ایک ہرکارے ہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے، ان کے خلاف وہ جنگ لڑ رہے ہیں، اور ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے خلاف یہ سازش جو ہے اس کو وہ بے نقاب کر رہے ہیں۔ سپریم کورٹ میں جو آج معاملات زیر بحث ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ یہ چلیں گے، اس میں اٹارنی جنرل صاحب نے یہ معاملہ رکھا ہے کہ پاکستان ایک پارلیمانی نظام حکومت کا حامل ملک ہے۔ یہاں پر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انٹیگرل حصہ ہیں، وہ لازمی حصہ ہیں اس نظام کا۔ اس کے ہوتے ہوئے جو پارٹی ڈسپلن ہے وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر ہر شخص ہر وقت جو ہے اس کو یہ اجازت دے دی جائے کہ وہ پارٹی کے فیصلوں سے منحرف ہو کر یا پارٹی لیڈر کی پیٹھ میں خنجر گھونپ دے گا، تو پھر ہر وقت ہی منڈی لگی رہے گی۔ تو آرٹیکل 63A کی انٹرپریٹیشن اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ پاکستان میں ایک مستحکم پارلیمانی نظام چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن لے کے آنی ہوگی، پھر آپ کو اس میں وہ سزائیں رکھنی ہوں گی جس سے پاکستان کے اندر یہ جو منڈی لگی ہے اس کا خاتمہ ہو سکے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کے ٹکٹ کے اوپر منتخب ہونے والے اراکین کو خریدا گیا، ان کو سندھ ہاؤس میں رکھا گیا، ان کے اوپر
جو پیسوں کی یلغار ہوئی، اور تمام بے شمار لوگ تو میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے اتنے بڑے لالچ کو ٹھکرا دیا اور وہ آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن بہت کمزور دل حضرات بھی ہوتے ہیں، اور وہ لوگ اس انٹرنیشنل سازش میں جہاں پیسے دیے جا رہے ہیں، جہاں پہ لوگوں کو خریدا جا رہا ہے، ان کے ذریعے وہ پاکستان کے نظام کو تلپٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اٹارنی جنرل نے یہی نقطہ آج سپریم کورٹ کے سامنے رکھا ہے۔ مجھے پوری امید ہے کہ سپریم کورٹ اس ریفرنس میں جو ہمارے وہ لوگ جو ٹکٹ کے اوپر الیکٹ ہوئے ہیں اور انہوں نے وہ منحرف ہوئے ہیں، ان کے لیے ایک لائف ٹائم ڈسکوالیفیکیشن بھی لے کے آئے گی، اور یہ بھی مجھے امید ہے کہ ان کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت جو ہے، ووٹ کاسٹ تو یہ کر سکیں گے لیکن وہ ووٹ گننے کا موقع جو ہے وہ ان کو نہیں ملے گا۔ جی میں ادھر آواز نہیں آتی، ایک منٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ فواد چودھری صاحب نے کہا، کل عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا ضمیر فروشی کے خلاف، اور میں یہاں پہ یہ بھی اس بات کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ جی سرپرائز کیا تھا، موجودہ وزیر اعظم تاریخ کے سب سے بڑے اجتماع سے کھڑے ہو کے اپنے کارکنان اور اپنی عوام کو اعتماد میں لے رہا ہے اور انہیں آگاہ کر رہا ہے کہ حکومت کے خلاف، حکومت وقت کے خلاف ایک بیرونی سازش ہو رہی ہے، جس کے بلیک اینڈ وائٹ میں ثبوت اور شواہد ہمارے پاس موجود ہیں، اور ملکی مفاد میں ہم جتنا ڈسکلوز کر سکتے ہیں اتنا کریں گے، اور جب وقت آئے گا اس وقت زیادہ بھی کر دیں گے۔ تو یہ بات صرف سرپرائز نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش اور اندرونی میر جعفروں کا جو ایک گٹھ جوڑ ہوا تھا، اس کو جس طریقے سے وزیر اعظم عمران خان نے کل بے نقاب کیا ہے، اس سے سب کی آنکھیں کھل جانی چاہیے۔ اب کھیل سب کے سامنے ہے، اور آج سپریم کورٹ میں جو کیس لگا ہوا ہے، اٹارنی جنرل صاحب نے بتایا کہ ہمارے آئین اور قانون میں واضح طور پہ درج ہے کہ پارٹی کی ایک فیڈیشری ڈیوٹی ہے اپنے ممبرز کی طرف، اور ممبرز کی فیڈیشری ڈیوٹی ہے اپنی پارٹی کی طرف۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جو حقوق اور فرائض کی ایک چین ہے جو قانون نے بنائی ہوئی ہے، یہ ٹوٹ جاتی ہے جب آپ اپنے ہی قائد کے خلاف عدم اعتماد میں ووٹ ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں یا سازش کرتے ہیں۔ تو یہ سازش صرف عمران خان کے خلاف نہیں ہے، جس طرح کہ پرائم منسٹر صاحب نے کل فرمایا، یہ تو ایک عالمی اسٹیبلشمنٹ اور جو ہماری اندرون ملک جو میر جعفر ہیں ان کا ایک یہ آپس میں گٹھ جوڑ ہے، اور انشاءاللہ تعالی عوام نے تو اس کو ایک تاریخی اجتماع کو رد کر دیا۔ میڈیا پہ سب نے دیکھا، جتنے لوگ پریڈ گراؤنڈ میں تھے اس سے 4 گنا لوگ پریڈ گراؤنڈ سے باہر بھی تھے۔ میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سیاسی تاریخ میں عوام کسی مقصد کے لیے، کسی لیڈر کی خاطر اس طرح نہیں نکلی، اور جس طرح فواد چودھری صاحب نے کہا کہ چاروں جو صوبائی دارالحکومت تھے، اس کے علاوہ گاؤں قصبوں سے یہاں تک ہم نے دیکھا کہ ہینڈی کیپ لوگ جو ہیں ویل چیئرز میں چل کے آئے۔ یہ اپنی قوم، یہ زندہ قوم کی نشانی ہے۔ یہ جو بیرون ملک مصنف لکھتے ہیں نا کہ امریکی وہ لوگ ہیں جو پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر دیتے ہیں، پاکستانی وہ لوگ ہیں جو پیسوں کی خاطر کچھ بھی کر دیتے ہیں، کل پاکستانی قوم نے جواب دیا کہ یہ ایک غیرت مند قوم ہے، اور یہ فیصلہ انہوں نے واضح طور پہ سنا دیا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے کہ یہ پاکستان کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے سیاست میں اور سیاسی کلچر میں، اور جس طرح قوم کو بیدار کیا ہے وزیر اعظم عمران خان نے، یہ ابھی آگے مزید بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ بہت شکریہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب ہوں، ایم کے ایم ہو، یہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں ہے، یہ ایک آزاد دوسری جماعتیں ہیں، وہ اپنے، اور جب بھی کوئی موقع آتا ہے پولیٹیشنز کے پاس، وہ اپنے آپ کو بڑا کرنے کا سوچتے ہیں اور پلان کرتے ہیں، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے اگر پی ایم ایل کیو یا باقی جماعتیں جو ہیں وہ اپنے ایک مطالبے رکھیں۔ یہ فیصلہ بہرحال ہم نے کرنا ہے کہ ہم اس کے نتیجے میں ہماری پارٹی کے اوپر کیا اثرات ہوں گے، ہماری سیاست پہ کیا اثرات ہوں گے۔ اب بھی شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کی ملاقات جو ہے وہ چودھری صاحبان کے ساتھ ابھی ختم ہوئی ہے، اور ابھی جب وہ وزیر اعظم صاحب کے پاس ابھی ایک میٹنگ ہے جس میں یہ ساری رپورٹ آئے گی، تو اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ کریں گے، وہ اپنے مطالبے اپنے رکھیں گے، ہم اپنا حل ان کو دیں گے۔ چودھری صاحب یہ بتائیں، کلیئر لفظوں میں یہ بتائیں کہ جو خط کل خان صاحب نے لہرایا اور شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ اس خط کو ہم نے عسکری قیادت سے شیئر بھی کیا ہے،
उस खत को देखने के बाद भी अस्करी क़यादत गैर जानबदार रहेगी? पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं कि एक बात तो यकीन रखिए कि ये ख़त वो नहीं है जो 2-3 सहाफ़ी इस वक्त लहरा रहे हैं कि हमारे पास भी है। मैं उन सहाफ़ियों को कहूँगा, एक जो आपको वेल इन्फॉर्म्ड होने के चक्कर में रोज़ाना झूठ बोलने की आदत बढ़ गई है, इसको चेंज करें। और कम से कम ये वो सारे लोग हैं जो रिपोर्टिंग से आगे निकल गए हैं, ये जो हमारे यंग रिपोर्टर्स हैं, कम से कम इनसे ट्रेनिंग ले लें। ये जो सीनियर सहाफ़ी बने हुए हैं, इनको मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे यंग रिपोर्टर्स आते हैं ना हमारे, उनसे ट्रेनिंग लें कि ख़बर वेरीफाई कैसे करते हैं। ये नहीं कि मुंह उठा के हर वक्त जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर दे दे और वो आप उसके ऊपर जो है वो कर दें। जहाँ तक फ़ौज का ताल्लुक़ है, पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के इत्तेहाद की, पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस की, पाकिस्तान की जो ख़ुद मुख्तारी है उसकी ज़ामन है। और फ़ौज हर उस जहाँ पे जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उस दिन कहा, फ़ौज हर वो फैसला करेगी जो मुल्क के मफाद में होगा। सर 63 है, मैं कहीं भी नहीं लिखा है कि डिस्क्वालिफिकेशन, बार बार अदालत में यही जिक्र हो रहा है, उसमें डिसीजन ये इसी के फैसले के लिए आए हुए हैं ना। आर्टिकल अमेंडमेंट होनी चाहिए बजाय ये नहीं, आर्टिकल 186 में रेफरेंस है, वो अदालत फैसला करेगी। पहला मौका नहीं है कि जजेस का जो डिवीज़न है उसके ऊपर PMLN ने एक्सप्लॉइट किया हो। बहुत सारे आप में से जो नौजवान हैं उन्होंने शायद वो सजाद अली शाह साहब की जो किताब है वो नहीं पढ़ी होगी, कोर्ट रूम इन द ग्लास हाउस। आप ज़रा पढ़ें और आप देखें कि रफ़ीक तारड़ को कैसे इस्तेमाल किया गया जजों के लिए, और इस फेंस को फलंगा गया, और ये फेंस पहले हमला किया गया, फिर जजों को ख़रीदा गया, फिर उनके लिए बैग भेजे गए, और फिर सारा वो जो कोयटा का मामला। और ये हम नहीं कह रहे, जिससे सजाद अली शाह साहब ने अपनी किताब में ये सारे मामला जो हैं वो लिखे हैं। और ये जो इनको इदारों के साथ साजिशें करने की आदत है नून लीग की, ये BMW जो के की चेन दिए गए, ये हमने नहीं दिए हुए, ये नवाज शरीफ की एक हिस्ट्री है। और जो लोग भी पॉलिटिकल रिपोर्टिंग करेंगे, मैं उनसे कहूँगा कि नवाज शरीफ की हिस्ट्री को ज़रूर पढ़ें। मैं यहाँ पे एक बात ऐड करना चाहूँगा कि मुस्लिम लीग नून की ये रवायत है कि पहले अदारों पे हमला करते हैं, उनके अफराद पे, ऑनरेबल अफराद पे हमला करते हैं, उनको एक ऑर्गेनाइज्ड नैरेटिव के ज़रिए, एक ऑर्गेनाइज्ड कैंपेन के ज़रिए उनको मुतनाज़े पहले ख़ुद बनाते हैं और फिर खुद ही पीछे हट के कहते हैं कि देखो ये तो मुतनाज़े है, और फिर उनसे मरात लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ कि 1-2 बार तो ऐसे हो सकता है, लेकिन हर बार आप हर बंदे को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब ये साजिश नहीं चलनी इनकी। कल शाहज़ैन बुगटी चले गए और उन्होंने कहा कि हमें जो बलूचिस्तान के लिए हमें तरक्याती बजट मांगे थे वो नहीं मिले, इस पर आप क्या कहें? पता नहीं तरक्याती बजट किसके लिए मांग रहे थे लेकिन बहरहाल ये है कि ये जो आने जाने का सिलसिला है, ये 4-5 अप्रैल तक जिस दिन वोटिंग होनी है उससे 1 घंटा पहले तक जारी रहेगा। सो कोई घबराए ना कि कोई आ गया या चला। कल वज़ीर-ए-आज़म ने स्टेज पे एक ऐलान किया था कि हम अपने इत्तेहादियों के पास अब दोबारा नहीं जाएंगे, लेकिन आज फिर इत्तेहादियों के पास जा रहे हैं। इस बारे में नहीं, कभी ऐलान नहीं किया। देखें, हम पॉलिटिक्स में हैं, पॉलिटिक्स में आप राब्ते थोड़े ख़त्म करते हैं, जो भी होगा वो राब्ते होंगे। हमने जो अपनी लिमिटेशंस रखी हैं, इससे आगे हम नहीं जा सकते, वो हमने बता दी हैं, उसके मुताबिक हम आगे अपनी पॉलिटिकल प्लानिंग करेंगे। राब्ते तो नहीं ख़त्म होते कभी भी सियासत में। थैंक यू। वफाकी वज़ीरा फवाद चौधरी और हमाद अज़हर मीडिया से मुखातिब थे। फवाद चौधरी ने कहा कि PDM के रहनुमा पुतलियां हैं और इनका सरखना लंदन में है। कल इस्लामाबाद के दरो दीवार लरस गए। उन्होंने कहा था जो वोट डालने जाएंगे उन्हें 10 लाख लोगों से होकर जाना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि आलमी साजिश हो रही है जिसका प्लान बनाया गया कि पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम की तरफ ले जाया जाए।